558۔ مولانا طارق جمیل پاکستان کے ایک بہت بڑے تبلیغی عالم ہیں، اسکالر ہیں، بڑی ان کی آواز پر ہے، ان سے بھی ذرا آئیے کچھ سناتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار، لا الہ الا اللہ کی تشریح کر رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب، کہتے ہیں اللہ کی لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3را، 2سرا، پہلا، آسمان لا، فضا لا، زمین لا، چاند ستارے لا، انسان، جنات، جن، چرند، پرند، خاکی، نوری، ناری، ہوائی، فضائی، خلائی، سب لا، سب کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا۔ شعر سنیے گا مولانا طارق جمیل صاحب کا، اور سی ڈی میرے جیب میں موجود ہے، مجھے پتا ہے قسیم والے ڈاٹے ہوتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، کوئی سب ثبوت دو، میں سوتا سارا چوک کے لے آیا، سی ڈی اپنی جیب میں، کمرے میں بھی نہیں چھوڑ کر آیا، جیب میں لے کر آیا، جو چاہے ابھی دکھا سکتا ہوں۔ مولانا طارق جمیل وحدت الوجود میں شعر پڑھ رہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ لا کی تلوار عرش کے اوپر سے چلی ہے، عرش زیر و زبر، عرش کے فرشتے زیر و زبر، عرش کے نیچے زیر و زبر، 7واں، 6واں، 5واں، 4تھا، 3، 2، پہلا، آسمان لا، خود ہوا، فضا، خلا لا، وہ زمین، آسمان، چند، سورج، تارے لا، انسان، جنات، جن، پرند، چرند، آبی، خاکی، ناری، نوری، ہوائی، فضائی، خلائی، سب لا ہیں، لا ہیں، کوئی کچھ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہ کا عرش سے آوازہ سنیے، لا الہ الا اللہ، اس آوازے میں الہ کا انکار ہے۔ کس کا انکار ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، اس کا انکار ہے۔ دنیا کائنات کا انکار تو نہیں، لا سما تو نہیں کہا، لا عرش تو نہیں کہا، لا جن تو نہیں کہا، لا انس تو نہیں کہا، لا الہ کہا ہے کہ اس پوری کائنات میں انسان، جن، چرند، ہرند، پرند سب کچھ ہے، آسمان میں مخلوق ہے، زمینوں میں مخلوق ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں ہر چیز عابد ہے، معبود برحق۔ مولانا طارق جمیل کہتے ہیں آسمان بھی نہیں، زمین بھی نہیں، چرند بھی نہیں، پرند بھی نہیں، حیوان بھی نہیں، جنات بھی نہیں، ہوائی بھی نہیں، فضائی بھی نہیں، خلائی بھی نہیں، کوئی کچھ نہیں، اب جو کچھ ہے وہ اللہ ہے۔ یہ کفر نہیں تو پھر کفر کیا ہوگا؟ یہ تو وہی ہے، پھینک کنکر نکلے شنکر، ہر کنکر میں شنکر، اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا؟ اس عقیدے کو سمجھیے، یہ میٹھا زہر، یہ شرک والا زہر، اللہ کی قسم اس کی موجودگی میں نہ امام کی نماز قبول ہوگی، نہ مقتدی کی نماز قبول ہوگی۔ ایک شخصیت گزری ہے، اس کا نام ہے منصور حلاج۔ نام سنا ہے منصور حلاج کا؟ منصور حلاج جس نے الہ ہونے کا اعلان کیا تھا، انا الحق کہا تھا، انا الحق، کیا معنی؟ میں اللہ ہوں۔ وہ کہتا وہ ریاض سے کر کر کے اتنے آگے نکل گئے، معاف کرنا یہی کتاب میرے ہاتھ میں اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس کے اندر وہ اپنے ایک مجذوب کا ذکر کرتے ہیں، مجذوب کا ذکر کرتے ہیں، اور اس مجذوب کی کیفیت کیا تھی کہ اس مجذوب نے اپنا نام، ارواح ثلاثہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر حضرت مجذوب کا ذکر کرتے ہیں، جس مجذوب نے اپنا نام رب العالمین رکھا ہوا تھا، اپنا نام رب العالمین رکھا ہوا تھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں میں بھی اس کی زیارت کے لیے بچپن میں ایک دفعہ گیا تھا۔ منصور حلاج یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے الہ ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کی تعریف کرتے ہوئے مولانا طارق جمیل ایک شعر پنجابی کا پڑھتے ہیں، ذرا میں آپ کو سناتا ہوں، سنیے۔ منصور جے چپ سولی دیتے، واقف جیڑے کل اسرارا ہو۔ منصور کو بھی لوگوں نے سولی دے دی، واقف جیڑے کل اسرارا
جو ہر چھپے ہوئے راز سے واقف تھے، ہر چھپی ہوئی چیز کو جانتے تھے، ولایت کے بڑے اونچے مقام پر تھے. سکھ ریت روش ہن منصوری نو ٹھپ رکھ کنز کدوری نو. کنز کدوری فقہ حنفی کی معروف کتابیں ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو وہ اپنے حدیث کی کتابوں کا درجہ دیتے ہیں. کہا کنز کدوری پڑھنی چھوڑ دو، ٹھپ کر دو، رکھ دو. اب سکھ ریت روش ہن منصوری نو، اب منصور کے طریقے پہ چلو، منصور کے مذہب کو سیکھو. منصور نے بھی علی الحق کا دعویٰ کر کے کفر کی وادی میں قدم رکھا تھا. اسی طرح لوگوں کو مولانا طارق جمیل بنا رکھے ہیں. ہاں عاشق ہونے عشق کمانے دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف پولیس سراراں ہو. سکھریت روش روش منصوری نو ٹھپ رکھ ہن کنز قدوری نو. کیا کہہ رہا ہوں؟ سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو. مگر آئیے ان تمام عقائد کو جو میں نے پیش کیے اپنے دلوں میں یاد رکھے، اور میں آپ کو اللہ کا قرآن سناتا ہوں اور پھر نتیجہ آپ نے نکالنا ہے. میں نے صرف آپ کی دعوت میں مقدمہ پیش کر کے چلے جانا. دلائل دے دوں گا ادھر کے بھی ادھر کے بھی. فیصلہ کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے یہ دی ہوئی ہے، اس کو استعمال کرو. قرآن حکیم مالک کا اعلان. پوچھتے ہیں اپنے قرآن سے ہم کہ کیا کائنات میں ہر چیز ہی اللہ ہے، یا کائنات کے اندر خالق اور مخلوق الگ الگ چیزیں ہیں؟ مالک فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، ان ظالموں نے، ان کا اہل شرک اور اہل کفر کی طرف مالک کا اشارہ ہے، انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے شریک بنا لیا، اللہ کے بندوں میں سے جز قرار دے دیا. کسی نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، کسی نے کہا عزیر ابن اللہ، اور کسی نے کہا آپ نے نہیں ماننا ہوئے جو بابلی گستاخ. محمد کریم اللہ کے نور میں سے نور تھے، پھر اللہ کے نبی بھی اللہ کا نور، تو نور اللہ کا بھی نور، اللہ کے نور میں سے نبی کا نور نکلا. یہ دونوں ایک چیز ہوئے یا دو؟ کفر تو بہت آگے بڑھ گیا ہے. میرے اس جواب کے اندر موبائل کے اندر مووی موجود ہے، کوئی بھائی دیکھنا چاہے دکھا سکتا ہوں. میں بھی پاکستان سے جب آیا تو وہاں پر ایک سینری بڑی فیمس ہوئی ہے، بہت مشہور ہوئی ہے. وہ دور سے دیکھو گے اللہ لکھا ہوا ہے. اللہ انڈیا کا مجھے نہیں پتا وہاں پہنچی ہے نہیں پہنچی، ہمارے یہاں پہنچ چکی ہے. لفظ اللہ لکھا ہوا ہے. اب الف کو غور سے دیکھو گے تو یہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کر کے اس کو الف بنایا ہے. یہاں علی، یہاں فاطمہ، یہاں حسن اور یہاں حسین. دور سے دیکھو گے اللہ لگ رہا ہے، قریب کر کے غور سے دیکھو گے پنجتن پاک. اتو اللہ بچوں بچوں پنجتن پاک. بظاہر اللہ حقیقت میں پنجتن پاک کا، انہی کے نور سے یہ سب کچھ پیدا ہوا ہے. مالک کہتا ہے ان سے بڑا نہ شکرا اور انسان کھلا ہوا کافر، کھلا ہوا نہ شکرا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. قریب ہے آسمان